جی تو ہم اپنا ٹاپک کون سا کر رہے ہیں؟ انٹلیکچوئل فورسز ان دا رائز آف سوشولوجیکل تھیوری. کون سے ایسے انٹلیکچوئل فورسز تھے جن کی وجہ سے سوشولوجیکل تھیوریز جو تھی وہ ڈیولپ ہوئی ہیں, جس نے انفلوئنس کیا کہ سوشولوجیکل تھیوریز جو ہیں وہ جو فلاسفرس تھے, یہ سوشل تھنکرس تھے, وہ ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے, سو وی ہم نے اس پہ بات کی کہ سوشل فورسز بھی تھیں ایسی. سوشل فورسز کے اوپر بھی ہم نے بات کی کہ سوشل فیکٹرز ایز ویل ایز انٹلیکچوئل فورسز انہوں نے اپنا رول پلے کیا تھا سوشولوجیکل تھیوریز کو ڈیولپ کرنے میں. سوشل فیکٹرز میں ہم نے دیکھا تھا اربنائزیشن تھی, سائنٹیفک ریولیوشن, انڈسٹریل ریولیوشن, اربنائزیشن, پولیٹیکل ریولیوشن جس میں ہم نے فرینچ ریولیوشن, امریکن ریولیوشن, کیپٹلزم, سوشلزم, فیمنزم اور دا گروتھ آف سائنسز تھے. یہ تمام سوشل فیکٹرز تھے. مطلب سوسائٹی کے اندر ایسے کون سے حالات و واقعات پیدا ہوئے تھے جس کی وجہ سے سوشولوجیکل تھیوریز ڈیولپ ہوئی تھی. اب انٹلیکچوئل فورسز ہیں. انٹلیکچوئل فورسز کیا ہیں کہ عقلی بنیاد پہ, دلائل کی بنا پہ انہوں نے کن چیزوں کو سوچا تھا, سمجھا تھا, جس کے بعد انہوں نے کیا کی تھی, سوشولوجیکل تھیوریز جو تھی وہ ڈیولپ ہوئی تھی. ان دونوں چیزوں نے, سوشل فیکٹرز نے بھی اور انٹلیکچوئل فورسز نے, دونوں نے آپس میں مل کے اپنا رول پلے کیا تھا سوشولوجیکل تھیوریز کو ڈیولپ ہونے میں. سوشل فیکٹرز تو پہلے سے موجود تھے نا, مطلب ان کے سوسائٹی کے ارد گرد حالات تو چل رہے تھے ویسے ہی جیسے چل رہے تھے. جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی سے ارد گرد حالات جو واقعات جو ہوتے ہیں وہ موجود ہیں, لیکن موجودگی کے ساتھ ساتھ کون اس پہ سوچتا ہے, کون اس کو سمجھتا ہے, کون اس سے ریلیٹڈ کام کرتا ہے, دلائل دیتا ہے, پڑھتا ہے, تو وہ انٹلیکچوئل فورسز آتی ہیں. ٹھیک ہے, سوشل فیکٹرز تو موجود تھے, سوسائٹی سے کے اندر حالات و واقعات خراب تھے, انیکوالٹی تھی, کلاسز سسٹم تھا. کلاسز سسٹم کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی نہیں تھی, پاورفل لوگوں کا کچھ رول تھا, انیکوالٹی تھی, رائٹس کی وائلیشن تھی. یہ سوشل فیکٹرز تو موجود ہے, لیکن اس کے اوپر سوچنا سمجھنا وہ کب سٹارٹ کیا لوگوں نے, وہ انٹلیکچوئل فورسز کی بات ہے. ٹھیک ہے, کہ کون سے انٹلیکچوئل فورسز تھی, کہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنا پہ کیا تھی کہ لوگوں نے سوچنا شروع کیا, فلاسفرز نے, سوشل تھنکرز نے, جس کی وجہ سے پھر سوشولوجیکل تھیوریز ڈیولپ ہوئی. انٹلیکچوئل کا مطلب وہی ہے کہ کیئرفل تھنکنگ یا مینٹل افیکٹ ہے. آپ دھیان سے سوچتے ہو, سمجھتے ہو اپنے ارد گرد حالات و واقعات کے بارے میں, آپ سیریس اسٹڈی کرتے ہو. اب ان کے ارد گرد جتنے بھی حالات و واقعات تھے سوشل تھنکرز اور فلاسفرز کے ارد گرد, انہوں نے ان چیزوں کو کے بارے میں سیریس اسٹڈی کی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ پڑھا تھا, اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی تھی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا ڈیولپ کیے تھے. پہلے نیچرل لاز ڈیولپ کیے تھے. ٹھیک ہے, بتائے ڈیولپ تو تھے ہی, انہوں نے بتائے تھے کہ نیچرل لاز کیا ہیں جو کہ ان کے ارد گرد موجود ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا بتایا تھا, سوشل لاز کی طرف آئے تھے کہ سوسائٹی کے اندر ایسے کون سے معاشرتی قانون ان کے ارد گرد موجود ہیں جس کے بارے میں انہوں نے پھر لوگوں کو اویئر کیا, لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا. بہت انٹلیکچوئل کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم پڑھنے میں لگانا, سوچنے میں لگانا, سمجھنے میں لگانا, لاجیکلی تھنک کرنا, دلائل کی بنا پہ آپ اپنے حالات و واقعات کو ایکسپلین کرنا, سمجھنا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں انلائٹمنٹ کا ٹائم پیریڈ ایسا تھا, یہ انلائٹمنٹ بولتے ہیں. انلائٹمنٹ کا ٹائم پیریڈ کیا تھا, اس کے لیے ایک لفظ یوز کرتے ہیں, انلائٹمنٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں ریزننگ کو, ریشنل تھنکنگ کو. ٹھیک ہے, ریزننگ کو مطلب وجہ دیکھنا کہ کیا وجہ ہے ان کے ارد گرد, یہ کوئی فینومنا ہو رہا ہے, یہ کوئی سسٹم چل رہا ہے, یہ کوئی نیچر میں کوئی چیز ہے جو کہ ان کے ارد گرد موجود ہے. تو یہ انلائٹمنٹ کا ٹائم پیریڈ ایسا تھا, ایسا ٹائم پیریڈ تھا. اور یہ ٹائم پیریڈ کون سا تھا, 17th اور 18th سینچری کا ٹائم پیریڈ تھا, کہ یہ 200 سال کا عرصہ تھا جس کے اندر بہت بڑے لیول پہ کیا تھی, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آئی تھی, عقلی بنیاد پہ لوگوں کی ترقی ہوئی تھی. کس طرح سے کہ لوگوں نے سوچنا سمجھنا شروع کیا تھا اپنے حالات و واقعات کے سے ریلیٹڈ, کہ جو بھی ان کے ارد گرد ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, کیسے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کیئرفل تھنکنگ سٹارٹ کی تھی اس ٹائم پیریڈ میں, جس کی بنا پہ جو فلسافیکل تھاٹس تھی یا جو پہلے سے فلسفے موجود تھے, زندگی سے ریلیٹڈ فلسفے تھے, قدرت سے ریلیٹڈ جو فلسفے تھے, انہوں نے ان فلسفوں کو کیا کیا تھا, تبدیل کیا تھا. یہ ایسا ٹائم پیریڈ تھا انلائٹمنٹ کا کہ جس کے اندر بہت سارے عرصے سے جو آئیڈیاز اور بلیفس ان کے ارد گرد موجود تھے,
ان کے درمیان، یا وہ جن آئیڈیاز کو، جن آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ عقائد کی وہ کو مانتے تھے، ان عقائد کو انہوں نے کیا کیا، اوور تھرو کر دیا، انہوں نے چھوڑ دیا، ان کو پھینک دیا، یا ان کی جگہ پہ پھر اور نئے عقائد، نئے بلیفز لے کے آئے تھے. جس کی ایگزامپل میں نے آپ کو یہی دی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سورج، کہ ارتھ از دا سینٹر آف یونیورس، اور زمین کے گرد سورج پھرتا ہے. یہ آئیڈیا تھا، یہ بہت پرانا آئیڈیا تھا، بلیف تھا، جس کے اوپر وہ جس کو یقین رکھتے تھے. اس آئیڈیا کو کیا کیا، چھوڑ دیا. اس آئیڈیا کے کو ریپلیس کیا نئے آئیڈیا سے. وہ کیا آئیڈیا آیا، وہ کیا بلیف آیا کہ جو سن ہے وہ سینٹر آف یونیورس ہے، اور سورج کے گرد زمین پھرتی ہے اور باقی سیارے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ اس انلائٹمنٹ نے، یہ جو عقلی دانشورانہ لوگوں نے جو سوچنا شروع کیا تھا، ترقی ہوئی تھی، اس نے مدد دی تھی کس چیز میں، کہ جتنے بھی پرانے عقائد موجود تھے، جتنے بھی پرانے آئیڈیاز جن کو وہ فالو کر رہے تھے، ان آئیڈیاز کو، ان عقائد کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اس کی جگہ پہ وہ پھر نئے بلیفز لے آئے تھے، اور بہت سارے بلیف ان کے سوشل لائف سے ریلیٹڈ بھی. ٹھیک ہے، جیسے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ان کے درمیان میں کوئی جیسے یہ کنگشپ سسٹم تھا، وہ سمجھتے تھے کہ خدا کی طرف سے ہے، ہم اس کنگشپ سسٹم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے. جو کنگ ہے وہ ڈیوائن، اس کو رول دیا گیا ہے، خدا نے یا قدرت نے اس کو رول دیا کہ وہ ہمارے پر رول کرے. اس کو قدرت کی حمایت حاصل ہے کہ وہ ہمارے پر رول کرے، اور وہ اپنی مرضی سے قانون لاگو کرے، چاہے اس میں لوگوں کے رائٹس کی وائلیشن بھی ہو. ٹھیک ہے، یہ سوشل لائف سے ریلیٹڈ ان کا بلیف تھا. تو یہ بلیف بھی انہوں نے ختم کیا. وہ کنگشپ سسٹم کے خلاف لوگ پھر کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کنگشپ سسٹم از ناٹ دا ون وچ فیورز ایوری ون، یا جو سب کے لیے برابری کا جو ہے وہ وجہ بنتی ہے. انلائٹمنٹ وہی چیز کیا ہے کہ فلاسافیکل موومنٹ آف انٹلیکچوئلز ہے. انٹلیکچوئلز کی یہ موومنٹ تھی، ان کی یہ اسٹرگل تھی، ان کی یہ مہم تھی، جو بہت زیادہ کس سے اثر انداز ہوئے تھے، سائنٹیفک ریولوشن سے. اور سائنٹیفک ریولوشن میں کیا آیا تھا، سائنٹیفک ریولوشن میں لوگوں نے نیچرل ورلڈ کو دیکھا تھا، آبزرو کیا تھا کہ ان کی نیچر کیسی ہے، کیا ہے، فورسز، یہ ساری آپس میں لنک ہے. دیکھو انٹلیکچوئلز کون تھے، وہ لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں سوچا، اپنے عقلی بنیاد پہ انہوں نے اپنی نیچر کو سمجھنا شروع کیا. اب انہی کی وجہ سے انٹلیکچوئلز نے سوچا، انٹلیکچوئلز نے بات کہی تھی، تو ان کی وجہ سے جو بلیفز تھے وہ ختم ہوئے نا. اگر انٹلیکچوئلز نہ بتاتے، اگر انٹلیکچوئلز اس چیز کے بارے میں نہ کہتے کہ جو سولر سسٹم ہے اس میں سن سینٹر ہے، تو یہ آئیڈیاز تو ختم نہ ہوتے نا. تو انٹلیکچوئلز کا کردار تھا جس نے لوگوں کو اثر انداز کیا. کچھ پہلے تھوڑے سے لوگ تھے نا کہ جو اپنے انوائرمنٹ، جنہوں نے عقلی بنیاد پہ اپنے انوائرمنٹ کو دیکھا، اپنی نیچر کو دیکھا، اپنے سوشل انوائرمنٹ کو دیکھا. اگر انٹلیکچوئلز نہ سوچتے، نہ سمجھتے، نہ بتاتے لوگوں کو، تو لوگوں کی بلیفز تو وہی رہتے، لوگوں کے آئیڈیاز تو وہی رہتے جو کہ کتنے عرصے سے، سالوں سے ان کی جو آباء و اجداد تھے اس پہ یقین کرتے آ رہے تھے. تو انٹلیکچوئلز کی جو موومنٹ تھی، انہوں نے بہت زیادہ اثر انداز کیا تھا لوگوں کو کہ وہ جو ان کے پرانے آئیڈیاز ہیں، بلیفز ہیں، ان کو ختم کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، اور نئے آئیڈیاز اور بلیفز کی طرف آئیں. اور یہ انٹلیکچوئلز کس سے اثر انداز ہوئے تھے، انٹلیکچوئلز سائنٹیفک ریولوشن سے اثر انداز ہوئے تھے. اور سائنٹیفک ریولوشن میں کیا ہوا تھا کہ نیچر سے ریلیٹڈ انہوں نے پڑھا تھا، نیچر سے ریلیٹڈ انہوں نے دیکھا تھا، اور انہوں نے پھر نیچرل لاس کو ڈھونڈا تھا. نیچرل لاس تو موجود ہے نا، بارش کیسے ہوتی ہے، سولر سسٹم کیسے چل رہا ہے، رینبو کیسے بنتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن ہمارے جسم میں جاتی ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے جسم میں جاتی ہے. تو ان سب چیزوں کو انہوں نے کیا تھا، یہ نیچرل لا ہے، انہوں نے اس کو آبزرو کیا تھا، دیکھا تھا، اور انہوں نے اس کو پھر ٹیسٹ کیا تھا، انہوں نے اس کے اوپر پھر ریسرچ کر کے لوگوں کو ثابت کیا تھا. ٹھیک ہے، ریسرچ کی نا، کہ وہ بتایا انہوں نے کہ بارش کیسے ہوتی ہے، انہوں نے پورا واٹر سائیکل بنا کے دکھایا، ٹیسٹ کیا. رینبو کیسے بنتی ہے، انہوں نے پورا ٹیسٹ کر کے، ایکسپیریمنٹ کر کے، آبزرویشن کر کے لوگوں کو بتایا. تبھی جا کے لوگوں کو سمجھ میں آئی تھی کہ ہاں یہ چیزیں ایسی موجود ہیں. تب جا کے انہوں نے، کچھ لوگوں نے پہلے سٹارٹنگ کی تھی، یہ کام شروع کیا تھا نیچر سے ریلیٹڈ، اور اس نے پھر اثر انداز کیا تھا، انفلوئنس کیا تھا، متاثر کیا تھا باقی لوگوں کو کہ وہ بھی اپنی نیچر سے ریلیٹڈ دیکھیں. پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ سوشل ورلڈ،
सोसाइटी से रिलेटेड पहले काम शुरू नहीं हुआ था कि वो सोशल लॉ से रिलेटेड सोचते। पहले जो काम शुरू हुआ था, लोगों ने सोचा मैं था कर वो दूंगा, साइंस से रिलेटेड मैं सोचा था, बोल दूंगा, वो अपनी नेचर से रिलेटेड सोचा बोल था, दूंगा। नेचुरल लॉस को ऑब्जर्व किया था, फिर जाके वो फिर सोशल लॉस की तरफ आए। इनलाइटमेंट को का जो टाइम पीरियड था, या जो इनलाइटमेंट के थिंकर्स थे, वो किससे असरअंदाज हुए थे? वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन से असरअंदाज हुए थे। और साइंटिफिक रेवोल्यूशन का असर क्या था कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन, साइंसी इंकलाब का मेन मकसद क्या था कि रिसर्च को रीजन के साथ कंबाइन करें। ठीक है, कि मतलब जो सोच रहे हैं ना, वजह बता रहे हैं कि इसकी वजह ये है, इस वजह से ये प्रोसेस होता है, इस वजह से ये काम होता है, उस वजह के साथ क्या करें? इंपिरिकल रिसर्च को करें। इंपिरिकल रिसर्च क्या है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए, रिसर्च हमने पढ़ा है कि रिसर्च क्या होती है, किस तरह से होती है, तो पर्टिकुलर एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए, पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप उसके ऊपर काम करो। आप जो रिसर्च करने के बाद आप वेरीफाइबल नॉलेज को गेन करो। ठीक है, आप क्या करो कि लॉजिक दो, प्योर लॉजिक दो, और लॉजिक आपकी किस बेसिस पे आएगी? दलाइल दो। दलाइल किस बिना पे आप हासिल करेंगे? आप रिसर्च करोगे तो आपको वो दलाइल मिलेंगे जिसकी बिना पर आपने जो बात कही है उसको आप फिर डिफेंड कर पाएंगे। ठीक है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड क्या था? 1500 से लेके 1700 का टाइम पीरियड क्या था? ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था। इसमें क्या था कि लोगों के जो एटीट्यूड थे, इनके जो सोच थी, उनके बिलीव थे, किससे रिलेटेड? नेचुरल वर्ल्ड से रिलेटेड, वो क्या हुई? तो वो तब्दील हो गए थे। और फिर इसने क्या असरअंदाज किया था साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने, कि लोगों ने क्या शुरू किया कि उन्होंने एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू सोशल इश्यूज। ठीक है, कि जो साइंटिफिक मेथड था इन्होंने अप्लाई करना शुरू किया टू सोशल इश्यूज। मतलब जो साइंटिफिक मेथड था कि आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप अपने हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप, जो आप नेचुरल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं, यही मेथड आप अपने सोशल एनवायरनमेंट पे भी लगाएं, अपने मुआशरे पे भी अप्लाई करें। चाहे आपने कोई इशू को डिस्कस करना है, किसी मसले को पढ़ना है, या कोई भी फिनोमेना आपकी सोसाइटी से रिलेटेड लिंक है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो जो एनलाइटमेंट थिंकिंग थी वो किस तरह से ग्रीव आउट ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि साइंस के अंदर क्या था कि जो ऑब्जर्वेशन एंड रीजन, ऑब्जर्वेशन मतलब आप उसको ऑब्जर्व करो, आप देखो, उसको समझो। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद आप फिर रीजन दो, उसकी वजूहात बताएं, उसके पीछे कॉजेस बताएं कि क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, इसकी क्या वजह है। ठीक है, इन्होंने फिर अप्लाई किया था इन चीजों को फिजिकल वर्ल्ड में। जैसे एग्जांपल ये लोग देते हैं आइजैक न्यूटन की। न्यूटन ने लॉज बताए। ठीक है, अब न्यूटन ने लॉज बताए, जैसे हम एग्जांपल आपको देती हूँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि इक्वल एंड ऑपोजिट, कि अगर एक फोर्स है, वो कोई या कोई भी चीज उस वक्त तक मूव नहीं कर सकती जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई की जाए। ठीक है, ये एक लॉ है। ठीक है, न्यूटन ने दिया था। अब उसने इस लॉ को कैसे किया था? एनालिसिस किया था, उसने रैशनल एनालिसिस किया था, उसके ऊपर रिसर्च की थी, उसने रीजनिंग दी थी, उसके पीछे वजूहात बताई थी, उसके ऊपर रिसर्च करके लोगों को कायल किया था इस बात के ऊपर कि जब तक हम किसी चीज को के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो चीज मूव नहीं करेगी। या इस तरह से उसने लॉज ऑफ मोशन और भी बहुत सारे बताए थे। ठीक है, तो ये जो रैशनल एनालिसिस इसने किया था, कि जो रैशनल थिंकिंग की थी, उसने जो रिसर्च की थी, इस रिसर्च की टेक्निक्स को लोगों ने फिर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी अप्लाई किया। ठीक है, और अप्लाई करके उन्होंने क्या समझा? पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स देखे, सोशल प्रॉब्लम्स देखे, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखे कि एक सोसाइटी में जो, जैसे न्यूटन ने साइंटिफिक मेथड को यूज किया था, हम इस साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए कैसे अपने सियासी, माशरती और मुआशी मसाइल को हम समझ सकते हैं। एग्जामिन करना, हमने उनको पढ़ना है, पहले हम उनको समझेंगे, तो समझने के बाद हम उनका सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तुमने क्या किया था कि जो साइंटिफिक मेथड यूज किया था, जो
नेचुरल साइंटिस्ट ने, या जैसे न्यूटन की एग्जांपल दी है, उसने रैशनल एनालिसिस किया था, उसने रिसर्च की थी, उस मेथड को अप्लाई करेंगे अपने सोशल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। पहले हमने सोशल प्रॉब्लम्स को समझना है और फिर हमने उस समझने के बाद उस पर क्या करना है, उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस देने हैं। जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन के जितने भी आइडियाज थे, ठीक है, एनलाइटमेंट को तो असरअंदाज किया था, लेकिन इनको क्या किया था, थिंकर्स ऑफ एनलाइटमेंट वांटेड टू अप्लाई दिस अप्रोच टू ह्यूमन लाइफ। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने लोगों को बताया था, प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड किया था, समझा था। इसके साथ उन्होंने क्या किया था कि जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने उसको अप्लाई किया कि ह्यूमन लाइफ को अंडरस्टैंड करें। जैसे उन्होंने क्वेश्चंस किस तरह के पूछे थे, उनकी सोच समझ क्या थी, उन्होंने क्या सोचा था, ये सवालात थे जो उनके जहनों में आए थे। ये उनके सोशल लाइफ से रिलेटेड चीजें थी जो उनके जहनों में आई थी, जिसके बारे में उन्होंने सोचा समझा। अब ये कह रहे हैं ना कि जैसे मोहम्मद आसिफ ने सवाल पूछा कि उनके जहनों में ये चीज कहाँ से आई, उन्होंने कैसे सोचा, उन्होंने कैसे समझा, ये कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी बिना पे वो उसकी तरफ आए। तो वो ये सवाल थे जो उनके जहनों में आए। इन सवाल की बिना पे, इन सवालों, ये सवाल थे जिसकी जो वजह बनी एनलाइटमेंट थिंकर्स को असरअंदाज करने में, कि वो फिर अपने सोशल लॉस को डिस्कवर करें। क्या उन्होंने ये उनके जहन में ये आया कि कौन से ऐसे नेचुरल लॉज है, उनके उनके कुदरत में ऐसे कौन से कवानीन है जो कि गवर्न कर रहे हैं द वे पीपल शुड लिव, कि लोगों को कैसे पता चल रहा है कौन से कुदरत के कवानीन मौजूद हैं जो कि लोगों को बता रहे हैं कि इन्होंने ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है, ऐसे उठना बैठना है, ऐसे अपनी कारोबार करना है, ये चीज करनी है, वो चीज करनी है। तो उसके पीछे कौन से लॉज है, कौन सी चीजें हैं, कौन उनको बता रहा है, कौन वो कर रहा है, किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को कंट्रोल किया हुआ है, किस तरीके से वो अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, उसकी जिंदगी गुजारने के पीछे जो कानून उन्होंने बनाए हुए हैं, वो कानून कौन कौन से हैं, किसने बनाए। तो उन्होंने सोचना शुरू किया, हाउ वेल डू अवर इंस्टीट्यूशंस एग्री विद नेचुरल लॉ, कि जो कुदरत के कानून मौजूद हैं कि लोग इंसान ने कैसे रहना है, कैसे अपने खाना पीना पूरा करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है। ठीक है, अब नेचुरल लॉ ये है कि जब तक वो इंसान इकट्ठे नहीं रहेगा, सोशल वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो अपने जरूरियात को पूरे नहीं करेंगे। ये एक नेचुरल लॉ है। ठीक है, तो ये नेचुरल लॉ को उन्होंने फिर सोचा है, उन्होंने समझा है, और उन्होंने इसको लिंक किया कि कैसे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, वो इस नेचुरल लॉ से लिंक कर रहे हैं। क्या जो नेचुरल लॉ है वो तमाम लोगों को राइट्स दे रहा है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि उनके इर्द गिर्द जो गवर्नमेंट का निजाम चल रहा था वो क्या था, वो किंगशिप सिस्टम था। ठीक है, वो बादशाही निजाम था। तो बादशाही निजाम के रिलेटेड उन्होंने क्या सोचा कि क्या ये बादशाही निजाम ठीक है या नहीं। तो उन्होंने ये सोचा, दे वर थिंकिंग कि जैसे बच्चाई निजाम उनके इर्द मौजूद है, ये किंगशिप सिस्टम है, क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है तो क्यों ठीक है। इसके पीछे जब उन्होंने सवालात ढूंढे ना, तो उसका मतलब है कि ये इन्होंने फिर रैशनल थिंकिंग स्टार्ट की है, इन्होंने फिर लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट की है, उन्होंने इसके पीछे वजूहात, ये जो जितना भी आप सवाल है ना, ये सवाल क्या बता रहे हैं, रीजन, ये सवाल किस चीज की तरफ जा रहे हैं, किस चीज को देख रहे हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। जो फिलोसफर्स थे, अब जो जो इसका सवाल बताता था, कुछ ये कहता था कि हाँ किंगशिप सिस्टम ठीक है, कुछ कहता था कि नहीं बादशाही निजाम सही नहीं है। तो ये चीज क्या बता रही है कि तमाम फिलोसफर्स हमेशा इसके सवालों के जवाब के साथ एग्री नहीं करते थे। कुछ कहते थे कि जो बादशाही निजाम है वो ठीक है, बादशाह को ही रूल करना चाहिए। कुछ ये कहते थे कि नहीं, बादशाही निजाम ठीक नहीं है, बल्कि जो आम आवाम है उनको भी हक हासिल होना चाहिए, कि गवर्नमेंट में उनको भी शामिल करना चाहिए। तो इट शोज कि उस सवालों के जो जवाबात थे, उन सवालों के जवाबात के साथ सब लोग एग्री नहीं करते थे। हर एक का कोई ना कोई अपना अपना बातचीत थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, अपनी रीजन थी। अगर कोई ये कहता था ना कि हाँ बादशाह को ही रूल करना चाहिए, तो वो अपनी वजह बताता था, अपनी रीजन बताता था कि बादशाह को रूल क्यों करना चाहिए। अगर कोई ये कहता था
کہ بادشاہ نہیں بلکہ عام عوام کو بھی رول کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے, تو وہ بھی اپنی وجہ بتاتے تھے کہ کیوں جو عوام ہے اس کو بھی حق حاصل ہونا چاہیے. ہر ایک جو سب لوگ جو تھے میم پھر سے بتائیں وہ لاسٹ والا. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ بادشاہ کو رول کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے, کچھ یہ کہتے تھے کہ بادشاہ کو رول کرنے کا حق حاصل نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کی اپنی اپنی وجہ ہوتی تھی. اب وجہ کا مطلب یہ کہ انہوں نے سوچنا شروع کیا نا, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو چیز بھی ان کے ارد گرد ہو رہی ہے کہ ہاں بس بس ٹھیک ہے ہم اس پہ راضی ہیں. صرف راضی نہیں بلکہ انہوں نے اس کے اگینسٹ گئے تھے ان چیزوں کے جو کہ ان کی سوسائٹی میں ان کے ارد گرد موجود تھے, اور انہوں نے اس کے پیچھے وجہ بتائی تھی. انہوں نے اس سے ریلیٹڈ سوالات پوچھے تھے, انہوں نے ان سوالات کے جوابات ڈھونڈے, اور جوابات ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے کیا کی, انہوں نے پھر ریزننگ سٹارٹ کی تھی. تمام جو لوگ تھے all shared a way of thinking about such thinking, ہر کوئی کسی کا کسی نہ کسی طریقہ تھا ان کے گرد. انہوں نے ریزن اور آبزرویشن کے اوپر اعتماد کیا کہ ہم آبزرو کریں چیزوں کو اپنے ارد گرد جو موجود ہیں, اور اس کے پیچھے پھر ہم وجہ بتائیں کہ یہ وجہ کیوں ہے. ٹھیک ہے, انلائٹمنٹ کے جو ٹائم پیریڈ میں اس ٹائم لوگوں کو کیا بلیف تھا کہ لوگ سمجھ سکتے ہیں, پیپل کوڈ انڈرسٹینڈ اینڈ کنٹرول دا یونیورس. انلائٹمنٹ کے ٹائم لوگوں میں یہ بلیف پھر پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ انسان جو ہے وہ اپنی قدرت کو, اپنی نیچر کو, اپنے ماحول کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. کس بنا پہ؟ ریزن اور ریسرچ کی بنا پہ. وہ سرچ کرے گا کہ وہ کیوں ہے, کیا ہے, کس وجہ سے ہے. پہلے وہ دیکھے گا, سمجھے گا, ریزن دیکھے گا, اور پھر اس کے اوپر ریسرچ کرے گا. ٹھیک ہے, تو انلائٹمنٹ کا جو مین کنسرن تھا وہ آپ یہ دیکھو, یہ یاد رکھو کہ وہ ریزن ہے, وہ ریسرچ ہے, وہ لاجیکل تھنکنگ ہے, وہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کویسٹ آف سرٹن کوشچنز ہیں, انہوں نے آبزرویشن ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہیں جو کہ انلائٹمنٹ کے ٹائم پیریڈ میں ڈومیننٹ تھیں, جو لوگوں کے درمیان میں موجود تھی. ریزن کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ریزن کی بات کرے تو ریزن کیا ہے کہ فزیکل ورلڈ واز ڈومینیٹڈ بائی نیچرل لاز. ٹھیک ہے, اٹ واز لائکلی دیٹ دا سوشل ورلڈ واز ٹو. ریزن وہ کیا بتاتے تھے, اس لائن کا مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے فزیکل ورلڈ جو قدرت ہمارے ارد گرد موجود ہے, جو نیچر ہے کہ بارش کیسے ہوگی, یا جو زلزلے آتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے, کہ جب ٹیکٹونک پلیٹس آپ کی زمین کی گرد موجود ہوتی ہیں, وہ پلیٹس جب موو کرتی ہیں تو زلزلہ تب آتا ہے. یہ ریزننگ کی بنا پہ, ریسرچ کی بنا پہ انہوں نے چیز بتائی, آبزرویشن کی انہوں نے, اس کی بنا پہ یہ بات بتائی. اب وہ کہتے ہیں کہ جب ان چیزوں نیچر سے ریلیٹڈ جب نیچرل لاز موجود ہیں, فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ جب فزیکل لاز موجود ہیں جن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ہم نے یہ ڈھونڈ لیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے میں بھی کچھ سوشل لاز ہوں گے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سوشل لاز کیا ہے, کہ پاورٹی کی پیچھے وجہ کیا ہے, پاورٹی کیوں ہو رہی ہے, کس وجہ سے ہو رہی ہے, ان امپلائمنٹ کیوں ہو رہی ہے, کس وجہ سے ہو رہی ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قانون ہے نا, معاشرتی کوئی قانون ہے جو کہ چل رہا ہے. تو جیسے ہم نے فزیکل لاز کو ڈسکور کر رہے ہیں, اسی طرح سے ہمیں سوشل لاز کو بھی ڈسکور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو فلاسفرز نے کہا تھا کہ جیسے ہم نیچرل لاز کو ڈسکور کرتے ہیں, اسی طرح سے ہمیں سوشل لاز کو بھی ڈسکور کرنا چاہیے. کیسے؟ ریزن اور ریسرچ کے تھرو. ہمیں کیا دیکھنا چاہیے کہ سوشل ورلڈ کیسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا نا کہ ہماری جو معاشرہ ہے وہ کیسے چل رہا ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, تب ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. جب تک ہم کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے تب تک ہم اس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو فلاسفرز نے یہ کہا کہ جب ہم سوشل ورلڈ کو دیکھیں گے کہ سوشل ورلڈ کیسے چل رہا ہے, تب ہم کیا کریں گے, ہم پریکٹیکل گول کریں گے. وہ گول ہمارا کیا ہوگا کہ ہم بہت ہی اچھی, بہترین اور ریشنل ورلڈ ڈیولپ کریں گے. ریشنل ورلڈ کیا ہے؟ جس کے اندر لاجیکل تھنکنگ ہوگی. دلائل کی بنا پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پاورٹی کیوں ہوتی ہے, غربت کیوں ہے, ان امپلائمنٹ کیوں ہے, کرائم ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے, یہ جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے, کنگ شپ سسٹم ہے, یہ کیوں ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, کیوں ہم اس جو لوگوں کے رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے, یا اگر ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو ہم نے اس کو حل کیسے کرنا ہے.
ठीक है। तो एनलाइटमेंट का बिलीव था कि जैसे हम यूनिवर्स को समझ रहे हैं, जैसे हमारे गिर्द नेचुरल लॉज मौजूद हैं हमारी नेचर में, इसी तरीके से हम अपने सोशल लॉज को भी डिस्कवर कर सकते हैं। और वो सोशल लॉज को हम डिस्कवर कैसे करेंगे? जब हम रीजन और रिसर्च को कंबाइन करेंगे तो हम सोशल लॉज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड में जो फेवरेट वर्ड था इंटेलेक्चुअल्स का वो क्या था? रीजन। उन्होंने क्या शुरू किया था? उन्होंने साइंटिफिक मेथड को अप्लाई किया था, क्या अंडरस्टैंड करने के लिए? टू अंडरस्टैंड सोशल लाइफ। ठीक है। एनलाइटमेंट थिंकर्स ने क्या बात कही थी, कोशिश की थी? वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई है कि ह्यूमन लाइफ को अंडरस्टैंड करें इन द लाइट ऑफ रीजन, कि वो रीजन की रोशनी में कि वो वजह देखें कि ह्यूमन लाइफ जो है वो उसके पीछे वजह क्या है, किस तरह से है, और उनकी ख्वाहिश क्या थी कि हम सोसाइटी, एक बेहतरीन सोसाइटी डेवलप करें। साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए पहले उसको समझें और फिर हम उसको बेहतर करें, उसको ठीक करें, उसके मसाइल को हम क्या करें? हल करें। कॉमन वर्ड्स क्या थे जो लोगों के लिए? रीजन, नेचुरल लॉ, होप, प्रोग्रेस।